ہاں جی سر، میں کیا کہیں گے، کیونکہ یہ مذاکرات تو ظاہر ہے یہ حکومت کے ساتھ آپ پی ٹی آئی کرنا چاہ رہی تھی، اور تو آپ کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں ان مذاکرات کو سر؟ یار یہ مذاکرات جنہوں نے کروائے ہیں انہوں نے کروائے ہیں، یہ تو فارم 47 والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ساروں کا۔ یہ تمہارا خیال ہے کہ چلیں جو کچھ ان سے ملتا ہے وہ تو لے لیں، خان کو چھڑا لیں، باقی اسیران کو چھڑا لیں، یہ ہمیں مخصوص نشستیں مل جائیں گی، یہ اتنی جلدی ہمیں مینڈیٹ تو واپس کر کے تو یہ گھر جانے والے یا جیلوں میں جانے والے نہیں ہیں اتنی آسانی سے۔ تو جو کچھ باہر گیپ ہوتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ آپ دیں 2 جنوری کو، تو اس کے بعد اس پر جو ہے ایک ایک چیز پر پھر باتیں ہوں گی۔ نہیں تو یہ اب انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں عمران خان سے بات کرنے دینا، ان کے ملاقات کرانے کا وہ کیا، انہوں نے تو مان لیا ہے۔ وہ تو خیر وہ تو ضروری ہے نا، اس کے بغیر تو بھائی یہ آپ سارا کچھ کر کے جائیں، عمران ریجیکٹ کر دے تو دھیلے کی بات نہیں ہے، وہ تو ان کو کرنا پڑے گی اور وہ کر دیں گے، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا تو سر یہ تو مین ڈیمانڈ تو یہی ہے نا کہ عمران خان کو آزاد کر دو، جو جتنے گرفتار شدہ ہیں ان کو آزاد کرا دو، دوسرا جو 9 مئی اور جو 25 نومبر اور 26 نومبر کے جو ہیں اس پر جوڈیشل کمیشن، تو یہ مذاکرات جو ابھی ہونے جا رہے ہیں، تو آپ اس سے کتنے پرعزم ہیں، اس سے کتنے پر امید ہیں کہ کیا حکومت یہ مان لے گی یہ باتیں، خاص طور پر؟ دیکھتے ہیں جی، دیکھیں مذاکرات تو باہر کا ایک پازیٹیو چیز ہے نا۔ اگر 26 کا یہ جو گولیاں انہوں نے مار کے بگا دیا ساروں کو اور ایک خوف کی اور فضا پیدا کر دی ہے، تو پھر اور کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ مجھے بتائیں، کیا گولیاں مار کے اپنے آپ کو مرواؤ یا ان کو مارو اور بغاوت کر سکتے ہو؟ جی تو پھر کیا کریں؟ ہاں، دوسرا یہ جو خاص طور پر یہ جو اب انہوں نے احتساب عدالت نے یہ ججمنٹ جو ہے نا وہ ڈیفر کر دیے 6 جنوری تک 190 ملین پاؤنڈز کا، تو آپ کیا سمجھتے کہ یہ اب یہ عدالت اور یہ حکومت جو مذاکرات ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا آؤٹ کم آتا ہے؟ یہ عدالتیں تو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی ہیں عدالتیں، اب کانسٹیٹیوشن بینچ انہی کی باندھی لونڈی ہے، یہ تو انسٹیٹیوشنل کیپچر ٹوٹل کر لیا ہے انہوں نے، ریاست پہ بھی قبضہ ہے، ہر قبضہ ہے۔ اچھا سر، تو یہ فرض کرے یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں لکھ کے دے دیں 2 جنوری کو، اس میں پہلا جو ہے کہ عمران خان کو آزاد کرا دو، اور دوسرا جو ہے یہ کمیشن بنائے، اس میں جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے ججوں پہ ہمیں پتہ ہے یہ دونوں چیزیں بھائی، یہ دونوں چیزیں نہیں مانیں گے، ہمیں پتہ ہے، وہ کہیں گے یہ عدالتوں کا کام ہے، کمیشن کس بات کی، 9 مئی پر تو آپ کو پتہ ہی ہے کس حد تک وہ ہے، تو وہ جو دیکھا جائے گا جب ہوگا تو باتیں چلیں گی، تو پھر آگے بڑھیں گی باتیں، دیکھتے ہیں۔ اچھا دوسرا جو آپ لوگوں سب نے سابق صدور نے جو پٹیشن دائر کی ہے 26ویں آئین ترمیم کو چیلنج کرنے کے لیے، اس کے بارے میں سر آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ میرے بیٹے شہباز کھوسہ نے کی ہے، اور ظاہر ہے اس کی آپ امپورٹنس کو آپ محسوس کریں کہ کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ سارے صدور جو ہے صاحب کا سپریم کورٹ بار کے وہ کر رہے ہیں، تو یہ خوشائند بات ہے، اچھی بات ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب جو نئے بنے ہیں انہوں نے تو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کہا تھا کہ جناب یہ آئینی بینچ کے پاس ہی اختیار ہے بینچ، اور دوسرا آپ فل کورٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اچھا آئینی بینچ تو مذاق کرنے والی بات ہے نا، وہ اسی کا پروڈکٹ ہے بھائی، اس کے پاس کیسے سنوائی ہو سکتی ہے؟ اپنے خلاف وہ خود منصف بنیں گے، یہ تو فل کورٹ کو ہی سننا پڑے گا۔ اور دوسرا جمال خان مندوخیل صاحب کہتے کہ نہیں یہی فل کورٹ ہے، یہ آئینی بینچ۔ چلے وہ جو مرضی کہتے رہے، ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آئینی کورٹ، آئینی بینچ جو ہے وہ تشکیلی 26ویں ترمیم کی ہے، تو 26ویں ترمیم کے خلاف جب چیلنج کر رہے ہو تو آئینی بینچ کے خلاف چیلنج ہے، تو آئینی بینچ خود اپنے خلاف وہ سنے گی، کیس سنے گی، یہ تو دنیا کا سب سے بڑا مذاق ہوگا۔ ہاں، بہرحال آپ لوگ کی تو اگر پیش بھی ہوئے تو استدعا تو یہ ہوگی کہ فل کورٹ بنا دیں۔ اپلیکیشن بھی دی ہے، اس کے ساتھ یہی استدعا دی ہے، اور منصور علی شاہ نے بھی کہا ہے کہ فوڈ کورٹس ہونے، مجیب نے بھی کہا ہے، منیب
ने भी कहा है कि फुल कोर्ट्स होने, और उस वक्त की जो कॉम्पोजिशन थी, 3 में से 2 जजेस ने, जो कमेटी थी उस वक्त उस कानून के तहत, वो पहले कर चुकी है ये फैसला कि फुल कोर्ट्स होना है। तो देखते हैं इसको क्या होता है। मैं इस पे फैसला क्या दे सकता हूँ आपको। नहीं नहीं, फैसले का तो सही, मैं वैसे रद्द-ए-अमल जो एक व्यू पॉइंट। दूसरा, चीफ जस्टिस साहब जो है ना, मकरान के इलाके, दूर दराज इलाकों में जाते हैं इतलात तक रसाई के लिए, इंसाफ की फरहमी के लिए, और ख़ुद उनके साथ अपने ही कोलीग जो उनको बार बार कह रहे हैं कि इसके लिए फुल कोर्ट बनाओ, तो उसके लिए उस पर कोई ठस से मस नहीं हो रहे हैं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये भाई ड्रामे बंद करें और इंसाफ दें। ये ड्रामा है कि ये तुम सियासी बंदे हो कि तुम जो है दौरे कर रहे हो। जी जी। ये सारा ड्रामा हो रहा है और इसको चीफ जस्टिस हम नहीं मानते। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाही है हमारे हिसाब से। क्या कहेंगे, क्योंकि ये मज़ाकरात तो ज़ाहिर है ये हुकूमत के साथ अब पीटीआई करना चाह रही थी, और तो आप क्या किस तरह देख रहे हैं इन मज़ाकरात को सर? यार ये मुज़ाकरात जिन्होंने करवाए हैं उन्होंने करवाए हैं। ये तो फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं। इनका तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सारों का। ये तुम्हारा ख्याल है कि चले जो कुछ इनसे मिलता है वो तो ले लें, खान को छुड़ा लें, बाकी असीरान को छुड़ा लें। ये हमें मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। ये इतनी जल्दी हमें मैंडेट तो वापस करके तो ये घर जाने वाले या जेलों में जाने वाले नहीं है इतनी आसानी से। तो जो कुछ बाहर गैप होता है देखते हैं क्या होता है। अभी तो उन्होंने कहा है कि चार्टर ऑफ डिमांड आप दे 2 जनवरी को, तो उसके बाद उस पर जो है एक एक चीज पर फिर बातें होंगी। नहीं तो ये अब इन्होंने ये भी डिमांड किया कि हमें इमरान खान से बात करने देना, उनके मुलाकात कराने का वो किया, उन्होंने तो मान लिया है। वो तो खैर वो तो जरूरी है ना। उसके बगैर तो भाई ये आप सारा कुछ करके जाए, इमरान रिजेक्ट कर दे तो धेले की बात नहीं है। वो तो इनको करना पड़ेगी और वो कर देंगे, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा तो सर, ये तो मेन डिमांड तो यही है ना कि इमरान खान को आज़ाद कर दो, जो जितने गिरफ्तार शुदा हैं उनको आज़ाद करा दो। दूसरा, जो 9 मई और जो 25 नवंबर और 26 नवंबर के जो है उस पर जुडिशल कमीशन। तो ये मज़ाकरात जो अभी होने जा रहे हैं, तो आप इससे कितने पुरज़म हैं, इससे कितने पुरुम्मीद हैं कि क्या हुकूमत ये मान लेगी ये बातें, ख़ास तौर पर? देखते हैं जी। देखिए मुज़ाकरात तो बाहर का एक पॉजिटिव चीज है ना। अगर 26 का ये जो गोलियां इन्होंने मार के भगा दिया सारों को और एक खौफ की और फिजा पैदा कर दी है, तो फिर और क्या रास्ता रह जाता है मुझे बताएं। क्या गोलियां मार के अपने आप को मरवाओ या उनको मारो और बगावत कर सकते हो? जी सर, बहुत शुक्रिया कॉल अटेंड करने का, बहुत शुक्रिया।